وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتظنون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ انفال کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور آج 13واں روزہ ہے. رمضان کے مہینے میں کم و بیش 17 رمضان کو ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا. اسلام کی تاریخ میں 17 رمضان کو ایک فیصلہ کن قسم کی حیثیت حاصل ہے کہ اس دن جو ہے ایک عظیم واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العزت نے اپنی کھلی مدد اور نصرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ 17 رمضان کو پیش آیا، اور غزوہ بدر جو ہے وہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا. یعنی اس معرکے کے اندر جس کو شکست ہو گئی تو سمجھ لو اس کا خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تعداد تھی اس وقت، تو اگر یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی اور ایسا گروہ ہو جس کی تعداد اتنی ہو اور اسباب کے لحاظ سے اس کے پاس اتنے وسائل ہوں جتنے صحابہ کرام کے پاس تھے، تو یہ معرکہ جو ہے یہ سمجھ لو کہ ان کے لیے دنیا میں موجود رہنے کا یا دنیا سے مٹ جانے کا معرکہ ہے کہ تعداد بھی بہت کم تھی مسلمانوں کی. ایسا نہیں ہے کہ چلو ایک جنگ میں اگر نقصان ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ایسا کوئی نہیں تھا. تو اس واقعے کو قرآن مجید میں جو ہے اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے، اور 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا، اور 17 رمضان آنے والی ہے. یہ جو ہے 17 رمضان سے پہلے کا جمعہ ہے، اس کے بعد دوسرا جمعہ نہیں ہے 17 رمضان. تو آج جو ہے انشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں بات کرتے ہیں. غزوہ بدر کے پس منظر کو پہلے سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو شروع کے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے کے رہنے والے تھے اور آپ کے اکثر صحابہ بھی، لیکن مکے کے اندر مشرکین مکہ، کفار مکہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے.
اور ان کا جینا دو پر کیا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کا حکم ہوا کہ سب جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام جو ہے آگے بڑھتا رہا، اور مسلمانوں کو ایک جگہ میسر آ گئی، ایک شہر کیا ایک بستی تھی، وہ ایک بستی میسر آ گئی۔ لیکن کفار مکہ ظاہر ہے وہ اس بات پر بھی خوش نہیں تھے کہ مسلمان جو ہیں اب ہم سے دور کسی اور جگہ پر بھی سکون سے رہے۔ تو اس وقت بھی یعنی کہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک جنگ کی حالت تو بہرحال ہمیشہ ہی ہوتی ہے، کفار اور مسلمان کے درمیان تو ہمیشہ ہی جنگ ہے۔ تو یعنی کہ ابھی بھی وہ ان کے نقصان پہنچانے کے در پہ تو تھے۔ ادھر جہاد کا حکم بھی نازل ہوا، مکے میں جہاد کا حکم نہیں تھا، حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو پکے رکھو۔ مدینے میں جہاد کے احکامات نازل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، اور وہ مشرکین مکہ کے جو قافلے ہوتے تجارتی قافلے ان پر حملہ کرتے، اور اس سے ان کی قوت بھی ٹوٹتی، مال غنیمت بھی ہاتھ آتا، جس سے مسلمانوں کی حالت بہتر ہوتی۔ تو ایک بہت بڑا قافلہ جس میں بہت ساز و سامان اور مال تھا، ابو سفیان کی ماتحتی میں شام سے واپس آ رہا مکہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف اس قافلے پر حملہ کرنے سے کفار کی قوت بھی ٹوٹے گی، اور ہمارے لیے بھی اسباب مہیا ہوں گے، اور یہ قافلہ جو جا رہا تھا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ اور مضبوط ہوں گے، اور وہ پہلے ہی سے ہمارے دشمن ہیں، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ایک قافلہ تھا، اس میں 40 افراد تھے مسلح قافلے کی حفاظت کے لیے، تو بہت بڑی جمعیت نہیں تھی۔ تو جو جمعیت صحابہ کرام تیار ہوئے، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نکل گئے۔ 313 تھے، صرف 2 گھوڑے تھے ان کے ساتھ، 70 اونٹ تھے، باقی تیر تلوار یہ چیزیں بھی کم تھی۔ تو ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ۔ جب وہ مکہ پہنچا تیزی کے ساتھ، اور وہاں اس نے وارننگ کا اعلان کر دیا، ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، تو ابو جہل جو ہے اور جو بڑے بڑے مشرکین مکہ کے 1000 کا لشکر تیار کر کے مکے سے نکل گئے۔ 1000 کا لشکر تھا، اس میں 700 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور مسلح پوری طرح۔ اور ابو سفیان جو
سمندر کی طرف، بحر احمر کی طرف چلا گیا اور سمندر سے کرتے کرتے وہ اس نے مکے کے راستہ لے لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایک طرف تو قافلہ ہے اور دوسری طرف ایک بڑا لشکر ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس قافلے کا پیچھا کیا جائے یا جو ہے اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ اب صحابوں میں سے بعض تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کسی لشکر کا سوچ کر نہیں آئے تھے کہ ایک بہت بڑے لشکر سے 1000 افراد مسلح گورے اونٹ سے کے ساتھ، مسلح بھی ہے سوار بھی ہے، ہمارے پاس نہ جو سواری ہے 313 افراد ہیں، یعنی کہ 1313 بہت کم ہے، پھر صرف 70 اونٹ ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، تو سوار بھی اکثریت سوار بھی نہیں ہے، اکثریت پیدل ہے، اور تلوار تیر کمان بھی ہم نے، نیزے وغیرہ یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا مشورہ یہ تھا کہ قافلے کی نیت سے آئے ہیں تو قافلے ہی پر حملہ کریں یا اس کے پیچھے چلے یا جو ہے فی الحال واپس چلے جائیں اور تیاری کر کے پھر مقابلہ کریں لشکر کا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش تھی کہ اس لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے نا تو یہ سب دنیاوی جس کو لوگ حکمتیں بولتے ہیں یہ ایک طرف ہو جاتی ہے، یہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں کسی بھی عام آدمی سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا یا تو قافلے کا پیچھا کرو یا پھر واپس چلے جاؤ، کم سے کم اپنا سامان تو درست کرو، کم سے کم کچھ تیاری تو کرو۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یعنی وہ صرف اس سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور اس لشکر پر ایسی کاری ضرب لگ جائے کہ پھر جو ہے یعنی کہ مستقبل تک پتہ چل جائے کہ بھائی کہ ان لوگوں سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تم لوگوں نے بچوں کا کھیل سمجھا ہوا تھا۔ اور اللہ پاک نے دونوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہوا تھا، یا تو لشکر تمہیں دے گا یا پھر قافلہ دے گا، دونوں میں سے ایک کا وعدہ اللہ نے کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا دونوں میں سے ایک تو ملنا ہے، تو پھر لشکر کے ساتھ کیوں نہیں ہو، قافلے پر حملہ ہوگا۔ اگر اول تو قافلہ جو ہے اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، قافلے کا پیچھا کریں گے، ہو سکتا ہے قافلہ ہاتھ ہی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ اگر قافلے پر ہوا بھی تو کیا ہوگا، وہ تو ایک قافلہ ہے، ہاں اسباب ساز و سامان ملے گا جس سے مسلمانوں کی مدد ہوگی، لیکن وہ جو کاری ضرب جو لگانی ہے کفر پر، شرک پر، اللہ کی مخالفت پر جو چوٹ لگانی ہے وہ تو نہیں لگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا تم سے، گھبراؤ نہیں، تم میرے راستے میں نکلے ہو، تم میرے راستے کے سپاہی ہو، تم میرے راستے کے مجاہد ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری مدد تمہارے ساتھ، میری نصرت تمہارے ساتھ، دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا وعدہ ہو گیا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، تمہاری خواہش تھی کہ قافلے مل جائے۔ اس میں اس صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، ان صحابہ کی طرف جو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، قافلے کا سمجھ کر آئے ہیں، نہ کوئی تیاری کی ہے، نہ برابر مسلح ہوئے ہیں، نہ سواری، نہ افراد، بس یہ قافلہ ہے، اسی کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ جو ہے واپس چلتے ہیں۔ تو تمہاری خواہش تھی کہ جس میں کانٹا نہیں ہو، جس میں تکلیف نہیں ہو، جس میں مشقت نہیں ہو، وہ تمہیں مل جائے۔ اور وہ تو صحابہ تھے، ان کو تو جب سمجھا دیا گیا سمجھ گئے، لیکن آج ہم لوگ سمجھنے والے بھی نہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں بس ہر چیز آسانی کے ساتھ ہو جائے، مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، اسلامی خلافت آ جائے، اسلامی نظام آ جائے، ساری فتوحات ہو جائیں، کافروں پر ہمارا زور آ جائے، کافر ہم سے مغلوب ہو جائیں، مقہور ہو جائیں، لیکن ہمیں کوئی کانٹا نہیں چھوڑنا چاہیے، بس اللہ پاک کر دے۔ اور یہ جو چاہتے ہیں، بعض جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی یہی باتیں سکھاتے ہیں، بس تم لوگ یہ عمل کرتے رہو، یہ 6 نمبر کرتے رہو، یہ 7 نمبر کرتے رہو، یہ 5 نمبر کرتے رہو، اور اس طرح کرتے رہو، بس تم جس وقت مسجد میں کھڑے ہوتے ہو، اعلان کرتے ہو، تو کفر کی طاقتیں ہل جاتی ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو گشت کی بات کر رہے ہو، گشت تو بہت اونچی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے گشت کا، اس وقت کفر کی طاقتیں ہل جاتی ہیں۔ تو اگر کفر کی طاقتیں اس طرح ہلتی ہوتی تو صحابہ کرام سے نہ ہل جاتی۔ تم لوگوں کے اعلانات سے کفر کی طاقتیں ہل جاتی ہیں، اور وہ حقیقت میں صرف تمہارے خواب میں ہلتی ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہاں پر، کس کو فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جوتی کے برابر ہم نہیں ہیں۔ ایک محاورہ بیان کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ ایسا نہیں کہ کوئی بولے یار یہ جوتیوں کی بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کہ ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، اور اللہ پاک ہم سے بھی کہہ رہا ہے، اچھا تم یہ چاہ رہے ہو کہ بغیر تکلیف کے حاصل ہو جائے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے ہو کہ بغیر تکلیف والا حاصل ہو جائے۔ اچھا صحابہ کرام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا بغیر جنگ کے،
ہاں اللہ پاک تو کر سکتا ہے، مگر اللہ پاک کو ہمارا امتحان کرنا ہی نہیں کرنا، ہمارا ایمان کا امتحان ہوگا نہیں ہوگا، ہماری قربانیاں دینی ہوگی نہیں ہوگی، یا ایسے ہی جنت نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہے، اعلان کرتے رہے اور سارے یہ ابو جہل جو ہے وہ ختم ہو جائے، نہیں، یہ نہیں کہا تھا صحابہ نے۔ وہ کہا کہ ابھی تیاری نہیں ہے، ابھی کافرے پر حملہ کر لو یا واپس چلے جاؤ، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات تو صحابہ نے نہیں کی تھی، مگر پھر بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ تجارتی قافلہ مل جائے، اور وہ جو لشکر آ رہا تھا 1000 افراد کا مسلح، جس میں 200 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور 1000 مشرکین تھے، 1000، ان لوگوں سے لڑنے کا تمہیں دل نہیں تھا، کیونکہ تم اس طرح نکلے تھے۔ وجہ جو تھی کافرے کی نیت سے نکلے تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے پھر؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ قافلہ تمہیں مل جائے جس میں صرف 40 افراد ہیں مسلح، باقی سب ساز و سامان ہیں، لیکن اللہ پاک نے کیا چاہا تھا؟ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ کیا تجارتی قافلے پر حملہ کرنے سے کافروں کی جڑ کٹ جاتی؟ نہیں کٹتی۔ ہاں، ہزار مشرکوں کے ناسور سورما، جب ان پر تم چوٹ لگاؤ گے، ان پر کاری ضرب لگاؤ گے، اور میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ بدر کے اندر فرشتے نازل ہوئے میرے بھائی، اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور باقاعدہ فرشتے دیکھے گئے۔ تو جب ان پر تم چوٹ لگا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ میرے بھائی ذرا سوچو اس بات۔ آج بات لوگ ہوتے ہیں بھائی، جب کافروں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں بھائی ان لوگوں کے اعمال بہت خراب تھے، بہت گندے اعمال تھے ان لوگوں کے، اس لیے ان پر حملہ ہو گیا۔ ذرا تم یہ بھی تو سوچو کہ کافروں کی مٹ بیر میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اگر تم کھڑے ہو کر مقابلہ کرو گے تو کافروں کی جڑ اللہ کاٹ ڈالے گا۔ پہلے زمانے میں اللہ پاک عذاب کو بھیجتا تھا، آسمانی عذاب، عاد کو ختم کر دیا، قوم نوح کو ختم کر دیا، ثمود کو ختم کر دیا، مدین والوں کو ختم کر دیا، فرعون کو ختم کر دیا۔ لیکن اب کیا حکم ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، لڑو ان لوگوں سے، تمہارے ہاتھ سے میں عذاب ہوں۔ اللہ پاک نے مکے کے مشرکین کو ختم کرنے کے لیے آسمانی عذاب نازل نہیں کیا، عرب کے مشرکین کو ختم کرنے کے لیے آسمانی عذاب نازل نہیں کیا۔ تو جب کچھ زمانے میں نہیں ہوا تو اس زمانے میں تم اس کا انتظار کرتے ہو؟ ان کے تو اعمال ایسے تھے، ہمارے کیا اعمال ہیں؟ مگر پھر بھی نہیں، صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کو ختم کیا۔ تو 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا،
17 رمضان، یاد رکھو اس دن کو، بہت بڑا دن ہے۔ دو گروہ ہیں مشرکین کے، ایک تجارتی قافلہ ہے، ایک 1000 کا لشکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، کیا کریں؟ بعض صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، لشکر سے لڑنے کی طاقت ابھی نہیں ہے، اسباب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، قافلے پر حملہ کیا جائے، قافلے کا پیچھا کیا جائے، اگر قافلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو واپس چلنے کی کوئی راہ دیکھی جائے، لشکر سے مقابلہ جب کریں گے جب ہماری بھی تیاری ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں، اس مشورے سے خوش نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل کا ہوگا تو وہ تو بولے گا ٹھیک ہے چلو یار میری فیس سیونگ ہو گئی، میں اگر خود بولتا تو مجھے بولتے ڈرپوک ہے، انہوں نے خود نے بول دیا ہے، اب میرے اوپر الزام نہیں آئے گا۔ مگر یہاں پر اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس مشورے سے خوش نہیں ہیں، پھر سے مشورہ مانگتے ہیں، صحابہ کرام اس سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو لشکر پر حملہ کرنا ہے، لشکر پر حملہ کرو، اگر آپ ہم کو سمندر میں داخل ہونے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی داخل ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اللہ، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، دمک اٹھا، انصار نے بھی پرجوش تقریریں ماری، مہاجرین نے بھی پرجوش، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کل مشرک گرے گا، یہاں پر کل فلانا مشرک گرے گا، یہاں پر کل فلانا مشرک گرے گا۔ اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں کون سا مشرک قتل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اللہ، اور وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ اللہ پاک کا فیصلہ یہ تھا ازل سے کہ تمہارا مقابلہ لشکر کے ساتھ کرواؤں گا، بڑے بڑے مشرکین کو تمہارے ہاتھوں سے قتل کرواؤں گا، دنیا دیکھ لے گی حق یہ ہے باطل یہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کے ساتھ اللہ کا غضب ہے، دنیا دیکھ لے گی۔ 313 افراد بے سر و سامان، جب وہ 1000 کے مسلح سورمائے مشرکین سے جب ان پر شکست لگائے گا، چوٹ لگائے گا، ان کو میدان جنگ سے فرار کر دے گا، ان کے 70 بڑے بڑوں کو گرائے گا، دنیا دیکھ لے گی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ پاک، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اب اللہ پاک کی طرف سے صحابہ کرام سب کے سب تیار ہو گئے، جو پہلے پس و پیش کر رہے تھے، جب دیکھ لیا کہ یہی حکم ہے بس لبیک، جب دیکھ لیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، فیصلہ ہو گیا، اب سب نے لبیک کہہ دیا، ہم تیار ہیں، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے حکم پر تم تیار ہو گئے تو پھر اب تم دیکھو اللہ کی مدد، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، اللہ اکبر۔ دیکھو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ہاں بھائی ہم تو بہت زبردست لوگ ہیں اور بہادر لوگ ہیں، ہم 313 ہیں پھر بھی ہم تیار ہو گئے، نہیں، ایسا کوئی غرور تکبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مشرکین سامنے آتے
کفار سامنے آتے تو ان کے سامنے سینہ تان کر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن عام حالت میں اللہ اکبر استستغیثون ربکم، اپنے رب سے فریاد کر رہے ہو تم۔ صحابہ کرام اللہ پاک سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ فاستجاب لکم، 17 رمضان کا واقعہ ہے، غزوہ بدر۔ فاستجاب لکم، تمہاری فریاد کو پورا کر دیا گیا۔ اور کیا فرمایا؟ کیا فیصلہ؟ جو ازل سے فیصلہ تھا، جو ازل سے اللہ کا کلام تھا، اللہ کا فرمان تھا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، وہ ہزار ہیں، وہ ہزار ہیں، تم 313 ہو، 1000 فرشتے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ چلو 1000 وہ ہیں، 1000 فرشتے میں بھیج رہا ہوں، تم 313 اب ان سے اوپر ہو گئے، اور وہ تو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ بھی ان سب کا کام کر سکتا ہے۔ اور فرشتوں کو کیا ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہیں، مجبور ہیں، اللہ کی کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ پاک فرشتوں کو نہیں پیتا، براہ راست پسند کرتا، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کا اکرام ہو رہا ہے بھائی۔ ہاں اوپر سے براہ راست بھیجتے، لیکن اکرام 1000 فرشتے، اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ہی بس نہیں ہوا، بلکہ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیجے، پہلے 1000 پھر 3000، اور پھر فرمایا کہ اگر کافر تم پہ فوری آ گئے تو 5000 بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے تو فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر۔ تو بدر کی فضا کو پیدا کر، تو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جا، تو اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا، تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا، تو اللہ کے لیے مسلح ہو جا، تو اللہ کے لیے جہاد کے میدان کی طرف نکل جا، قتال کے میدان کی طرف نکل جا، تو بدر کی فضا کو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو بھی اتر آئے۔ 17 رمضان میں تھے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، فیصلہ کن مارکا ہوا غزوہ بدر کا، اور جس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تجارتی قافلہ، اللہ پاک نے اس کو ہٹا دیا، اللہ پاک نے اس کو ہٹا دیا، راستے سے ہی ہٹا دیا، اور 313 بے سر و سامان صحابہ کرام کا مقابلہ 1000 کے مشرکین سے، جو سوار بھی تھے، مسلح بھی تھے، ساز و سامان سے لیس بھی تھے، ان سے کروا دیا، اور اسلام کی تاریخ کے لیے یعنی کہ ایک فیصلہ کن بات ہو گئی تاریخ کے اندر۔ اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، کہ یہ جو 1000 لشکر بھیجوں گا یہ تمہاری خوشخبری کے لیے ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے، نصرت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے صرف۔ کیا سمجھتے میں فرشتوں کا محتاج ہوں؟ نعوذ باللہ، فرشتے میرے محتاج ہیں، فرشتوں کو میں نے پیدا کیا، فرشتے میرے حکم کے بغیر، میری تقدیر کے بغیر، جب تک میں ان سے کرواؤں نہیں کچھ نہیں کر سکتا، مگر تمہارے لیے، تم میرے راستے میں نکلے ہو، تمہارے دل کو صرف مطمئن کرنے کے لیے 1000 فرشتے۔
سوچو اس بات کو، 1000 فرشتے. آج اگر کسی کی لڑائی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ڈبل ڈور گاڑی آ جائے یا 2 آ جائے تو بھائی وہ فخر ہو، اس کو فخر ہو جائے، دیکھو بھائی میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میرے لیے 2 ڈبل ڈور گاڑی آئی ہیں، اس میں 5 بندے موجود ہیں. دیکھو لوگوں کی حالت کو دیکھو، اور اللہ پاک فرشتوں کو بھیج رہا ہے. اللہ اکبر، فرشتوں کو بھیج رہا ہے، فرشتوں کو 1000، اتنا اکرام کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں، ٹائم کم ہے، واقعہ تو آگے بھی ہے. تو پھر سب کو پتا ہے کیا ہوا. اللہ پاک نے اس وقت فرشتوں سے مدد فرمائی. مسلمان جس جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ جگہ دلدلی تھی، مٹی کی جگہ تھی، مٹی میں ان کے پاؤں دھس رہے تھے. مشرکین کفار جس جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ جگہ سخت تھی. اللہ پاک نے بارش کو بھیجا، وہاں وہ سخت زمین ان کے لیے پھسلاہٹ والی ہو گئی، اور یہاں مٹی جو ہے پانی سے جذب کر کے مضبوط ہو گئی. یہاں ان کے لیے فرش بن گیا، وہاں ان کے لیے کیچڑ اور مصیبت بن گئی. اللہ پاک نے اس طرح میرے بھائی مدد فرمائی، اور فرشتوں کو ایسے بھیجا کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ فرشتوں کو دیکھا. اور میرے بھائیوں، اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ذریعے سے مشرکین کو شکست فاش دے دی. اور وہ جو قافلہ تھا اس کو راستے ہی سے ہٹا دیا. بات قافلے سے شروع ہوئی اور اختتام کس پر ہوا؟ 1000 کے لشکر کو بھگانے پر. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ، یعنی تمہارے لیے میں قافلہ نزدیک کر دوں، صاف کر دوں، کہ تم ایک تجارتی قافلے پر مشرکین کا جو تھا شام سے آ رہا تھا، اس میں صرف 40 مسلح افراد تھے، باقی سارا ساز و سامان تھا، مال غنیمت کے حساب سے بہت تھا. تم چاہ رہے تھے، یعنی بعض صحابہ کرام، کہ تمہاری اس قافلے کے ساتھ مٹبھیڑ ہو جاتی، جو کہ آسان تھا، جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا. لیکن نہیں، ہم نے وہ راستے ہی سے ہٹا دیا، کیونکہ ہم نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک فیصلہ کن مارکا اس دن تمہارے ذریعے سے کروائیں گے کہ حق کو حق واضح کر دیں گے، باطل کو باطل واضح کر دیں گے. میرے بھائیو، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. 17 رمضان، آج 13 رمضان ہے. ویسے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے ان واقعات کو. ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں، آرام سے اپنے کاروبار میں لگے رہیں، نوکریوں میں لگے رہیں. اکثریت تو بے دین ہے، جو دیندار ہیں اب یا دیندار سمجھے جاتے ہیں. چلو میں یہ بولتا ہوں، یو پی ایس جو ہے نا، تو وہ دیندار طبقہ بھی لوگوں کو خود بھی اسی طرح کرتا ہے، لوگوں پر بھی یہی، بھائی تم نماز وغیرہ پڑھو، اپنی جو ہے وہ تبلیغیں کرو، گشت کرو. تبلیغ بھی کس کو کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو کرتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. یا پھر وہ سیاست کرو، جمہوری ناپاک جمہوریت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بس جو ہے وہ دعا مانگو اللہ پاک آسمان سے لشکر بھیج دے. بھئی اللہ پاک نے آسمان سے لشکر صحابہ کرام کے لیے جب بھیجا جب انہوں نے خود تلواریں چلائی ہیں، ایسے نہیں بھیجا بیٹھے بٹھائے. چلو بھائی تم بھیجو رہو مدینہ کے اندر، مسجد نبی کے اندر دعا مانگو اللہ سے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی دعا کے سامنے ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مگر پھر بھی نہیں، ان کو خود کو نکلنا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا، جنگ کرنی پڑی،
پھر اللہ پاک کی مدد آئے. اگر آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو، اسلامی نظام نافذ ہو، اسلامی خلافت قائم ہو، مشرکین پر ہمارا غلبہ ہو، کفار پر ہمارا غلبہ ہو، منافقین پر ہمارا غلبہ ہو، تو ہمیں خود کو نکلنا پڑے گا. ہمیں خود کو تلوار چلانی پڑے گی، مسلح ہونا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. صرف دعائیں مانگنے سے اور جو ہے وہ گشت کرنے سے اور اعلانات کرنے سے نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جہاد کا انکار کرتے ہیں، کفر والی بات ہے. صحابہ کرام بھی جب نکلے، اللہ پاک نے وہ قافلہ ان کی ہاتھ سے ہی نکال دیا. اور پھر کیا، ایک ہوا کو بھیجا. اللہ پاک تو بھیج سکتا تھا، ایک ہوا کو بھیجتا پورا ابو جہل کا لشکر یہاں سے وہاں. نہیں، تم لوگ لڑو، تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دوں گا. تم لوگ نہیں لڑو گے، تم لوگ ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں گھس گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. ذرا سوچو، تپتی دھوپ کے اندر، عرب کی گرمی کے اندر نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 برس کی عمر میں، 63 برس کی عمر میں. ارے وہ ہستی جو جبریل امین علیہ السلام سے بھی جس کا بلند مقام ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی نکالا، ان کو بھی نکالا. تم بھی نکلو گے، تمہیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی. ان کے لیے بھی کوئی ہوائی لشکر نہیں بھیجا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہو جائے گا؟ سبحان اللہ رب العرش العظیم. 17 رمضان میرے بھائیوں، غزوہ بدر، اس واقعے کے بارے میں ضرور سوچنا، بلکہ گھر پہ جا کر سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر اس کے بارے میں پورا مطالعہ کرنا، اور پھر ذرا بیٹھ کے سوچنا کہ وہ کیا واقعہ تھا اور آج ہمارا کیا رویہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.